بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آزمائش تو اللہ سے جوڑتی ہے، اس سے تو تم رب کے قریب ہو جاتے ہو، تو کیسے یہ تم پر غم کا پہاڑ ہوا؟ یہ تو صرف سوچ پر منحصر ہوتا ہے، ورنہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے، تم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ اللہ ہے، تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور تمہاری روح کو اپنے ذکر و اذکار سے سکون بخشتا ہے۔ مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں بھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پتہ ہے ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، یا کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آخر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر مسلمانوں کی نمازوں میں کیا جاتا ہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے، آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ، اور رب نے حضرت ابراہیم کی پکار پر جواب دیا، اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ کر دیا۔ دعا مانگنا، پھر یقین رکھنا کہ جواب ضرور آئے گا، محروم نہیں رہیں گے، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ پاک صبر کا ایک خوبصورت صلہ دیتا ہے، ہمارا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس تم صبر کرتے کرتے کبھی تھک نہیں جانا، تم حوصلہ رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں صبر کا صلہ دیا جائے گا تب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھو گے۔ بس اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں، بس تم اللہ کی خاطر اس کی محبت کے لیے صبر رکھنا، کبھی حوصلہ مت ہارنا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری تمام حاجات پوری فرما، ہمیں دین و دنیا کی خیر و بھلائی عطا فرما اور خاتمہ کامل ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے آپ کے لیے پہلے سے ہی سارا انتظام کر رکھا ہے، جب وہ کچھ واپس لے تو اس کی جگہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے، اس خلا کو خالی نہیں رہنے دیتا۔ عطا کا سفر کبھی کبھار ہونے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہماری محدود سوچ میں نہیں سما سکتی۔ تصویر اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک پوری نہ ہو جائے۔ بس اپنے رب پر یقین رکھیں، آپ اس تصویر کا ایک حصہ ہیں، پوری تصویر آپ نہیں ہیں، اس کے اور بھی بہت سے حصے ہوں گے، اور یہ تب ہی سمجھ آئے گی جب تصویر کے سارے حصے مکمل ہو جائیں گے۔ تو تھکے نہیں، خود کو کمزور نہ پڑنے دیں، اپنے حصے کا کام کرتے جائیے، باقی اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ جس نے آج تک سب کچھ سنبھالا ہوا وہ آگے بھی سنبھال لے گا، کیونکہ وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب اس کا بندہ بے بسی التجا کرتا ہے اور تڑپ کی آخری شدت سے بس ہاتھ اٹھا کر آسمان کو تکنے لگتا ہے، بولنے کی بجائے خاموشی سے گدھا بن کر ایک آس رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ سرگوشیاں بھی سنتا ہے اور خاموشیاں بھی سنتا ہے اور اپنے بندے کو نواز دیتا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ صبر کے بعد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دی جائے گی۔ وہ خدا جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے گزر کر رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آیا ہے، کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہے،
कौन सब्र बर्दाश्त के साथ सब्र का फल मांगने आया है, वो रब ये भी जानता है कि किसको इनाम कब देना है। तो तुम बस सब्र के साथ उसकी रहमत का इंतज़ार करते रहो, क्योंकि वो सब्र करने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। इंसान बहुत नादान है, दुआ में हर शय मांगता है, अगर कुछ नहीं मांगता तो उसके रब की रज़ा यही वो मुकाम है जहाँ इंसान अपने रब की रज़ा मांग कर सब कुछ हासिल कर सकता है। पर बेशक इंसान खसारे में है, वो नहीं समझ पाता उस ज़ात की मसलहतों को, और जिस दिन समझ लेता है दुनिया उसके आगे होती है। आज़ान के वक्त दिन में 5 बार कामयाबी हमें बुलाती है, पर हम तब भी नहीं समझ पाते। अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक दे, आमीन। तुम्हें अभी ये ख़बर ही नहीं कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए कैसे कैसे कबूलियत के ज़रिए बना रखे हैं। तुम्हारी ये बेबसी हमेशा के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अल्लाह पाक ने कुन के सिले सोच रखे हैं। क्यों लगता है तुम्हें कि अल्लाह नावाकिफ़ है तुमसे? इसने तुम्हारे सभी आंसुओं के हिसाब कर रखे हैं। अल्लाह ने इनकार नहीं किया तुम्हारी किसी भी चाह से, इसने तो बस बेहतर वक्त के लिए अजर संभाल रखा है। तुम बस यकीन से इसके फ़ैसलों का इंतज़ार करो, वो बना देगा वो सभी काम जो अब तक बिगड़े हुए हैं, वो जो मिलता नहीं और किसी सूरत भूलता नहीं। ये राज है मसलहतों के जो अल्लाह ने सबसे छुपाए हुए हैं। दुआओं में अगर दिल लगने लगे तो जान लो कि अल्लाह मुकद्दर बदलने की ठाने हुए है। अपने मंसूबों के टूट जाने पर तुम देखोगे कि इसने तुम्हारे लिए कैसे हैरान कुन मंसूबे बनाए हुए हैं। ये जो अब तक तुम्हारा सब्र टूटा नहीं, ये अल्लाह पाक ही तो है जो हमें थामे हुए है, जो तुम्हें थामे हुए है। सजदे में की गई दुआएं जब कबूल होती हैं तो एक कभी ना ख़त्म होने वाला सुकून साथ लाती हैं। एक वक्त में आपका गिड़गिड़ाता हुआ वजूद अगले ही पल में पुरसुकून हो जाता है। बेचैनी का एहसास मिट जाता है, किसी को पाने किसी की तमन्ना बाकी नहीं रहती। वो सारे अल्फाज, वो सारी उम्मीदें जो आपको इनके से जोड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर चाहे वो शख्स आपके सामने ही क्यों ना आ जाए, आप यूँ इनके पास से गुज़र जाते हैं गोया कि कभी जानते ही ना हो। मुझे नहीं लगता कोई दिल अल्लाह की मदद के बगैर पुरसुकून हो सकता है। जब रब से दिल से मांगते हैं ना, फिर गुमान यही रखते हैं कि वो चाहे तो किसी को पल भर में दिल से निकाल दे और चाहे तो बसा भी दे, और अल्लाह करता वही है जो हमारे हक़ में बेहतरीन है।